رات 3 یا 3:30 بجے کا وقت تھا. اقرار الحسن صاحب لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے 2 بار فائرنگ کی اور 20 منٹ تک یہ بھاری اسلحے کے ساتھ فائرنگ کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس بھی آئی. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ان کی تلاش کی کوشش شروع کی گئی لیکن ابھی تک کوئی بھی ملزم پکڑا نہیں جا سکا. اقرار الحسن پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ اب اقرار الحسن ایسا تو نہیں ہے کسی تعارف کے محتاج ہیں. پاکستان میں چھپی ہوئی برائیوں کو سامنے لے کر آئے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. پاکستان کے معاشرے کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے نو ڈاؤٹ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پوزیٹو کردار ادا کیا. پاکستان کے صف اول کے جرنلسٹ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ٹرانسمیشنز ہولڈ کی ہیں، ان کے ساتھ بائی الیکشنز کور کیے ہیں، ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. لیکن گزشتہ روز ان کے گھر پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کہتے ہیں اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہ ہو، اگر دلیل ختم ہو جائے تو پھر سامنے والا جو غلطی پر ہوتا ہے یا تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، گولی کا استعمال کرتا ہے، بزور طاقت آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. گزشتہ روز اقرار الحسن صاحب کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا اور بڑا شدید قسم کا یہ حملہ تھا. 20 منٹ تک 2 بار مسلح ملزمان ان کے گھر پر فائرنگ کرتے رہے. اقرار الحسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اقرار الحسن پاکستان کے نامور جرنلسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں، صف اول کے جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں. پاکستان کی جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کو سامنے لے کر آیا اور عوام کو دکھایا کہ جناب یہ کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. اور یقین جانیے پاکستان میں معاشرے کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے اقرار الحسن صاحب نے واقعی میں ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. میرے ایکس کولیگ وہ رہ چکے ہیں ARY نیوز میں نے ان کے ساتھ کام کیا، کئی ٹرانسمیشنز کی، کئی جگہ ہم نے ٹریول ساتھ کیا، بائی الیکشنز بھی ہم نے ساتھ کور کیا. لیکن گزشتہ روز ان کے گھر پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ ان کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ اقرار الحسن صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو جناب انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا. اچھا مزے کی بات یہ کہ میرا ٹویٹر جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہو چکا ہے، اس پر ایکسس میرا نہیں ہے. Salman.MRZAA یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن جناب اب اس پر میرا ایکسس نہیں ہے. میں نے پھر ایک نیا اکاؤنٹ بنایا ریئل سلمان مرزا کے نام سے. وہاں پر جا کے جب میں ایسی دیکھ رہا تھا، اسکرولنگ کر رہا تھا، اقرار الحسن صاحب کا میرے پاس ٹویٹ نکل کر سامنے آیا. اقرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور وہ یہ ویڈیو ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ پولیس موبائل بھی وہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں اور یہ حملے کے بعد کی ویڈیو ہے. اور اقرار الحسن صاحب یہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں میرے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی. حملاور نے 22 منٹ کے وقفے سے 2 بار فائرنگ کی. پولیس موقع پر پہنچ کر سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج حاصل کر رہی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. یہ 15 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اس کے 2 گھنٹے بعد وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جناب لاہور ڈیفنس پولیس نے میرے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں چپے چپے پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں. امید ہے ملزمان اگلے کچھ گھنٹوں میں تلاش کر لیے جائیں گے. لیکن ابھی تک کسی بھی ملزم کی گرفتاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے یا پولیس نے ابھی تک فی الحال، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی ملزم کو لا کے پیش کر دیں جو کہ ان کی فائرنگ میں ملوث تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. لاہور ڈیفنس کے علاقے میں اقرار الحسن صاحب رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی 2 بیویاں، بلکہ اب تو خبر یہ بھی ہے کہ تیسری شادی بھی انہوں نے کر لی ہے. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دونوں بیویوں کو وہ برابر ٹائم دیتے ہیں اور دونوں کے حقوق کا بڑا اچھے سے خیال رکھتے ہیں. دونوں بیویاں غالباً ان کے ہمراہ موجود ہیں. دونوں میری ایکس کولیگ رہ چکی ہیں. بڑے اچھا محبت کا، احترام کا، خلوص کا ان دونوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے. فرح اقرار بھی ہیں اور قرۃ العین بھی ہے اور تیسری عروسہ، اب مجھے ایم ناٹ شیور کہ یہ شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن ان سے بھی اچھی الیک سلیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کیا تو کیا کس نے؟ اگر آپ اقرار الحسن صاحب کے یوٹیوب چینل پر جائیں گے نا اور آپ جا کے دیکھیں گے جناب پچھلے 8-10 دن سے
وہ کس ٹاپک پر ویڈیوز بنا رہے تھے اور کس ٹاپک کو وہ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے تھے، کیونکہ یقین جانیے جو کام وہ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ وہ کام کریں. میری خواہش تھی کہ جن کے خلاف یہ جو پیری فقیری والا معاملہ چل رہا ہے نا، یقین جانیے اس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. اگر آپ اتنا ہی شفٹ کر کے لوگوں کے اوپر سے ان کی بیماریاں ختم کر رہے ہوتے، ان کی معذوری ختم کر رہے ہوتے، تو پھر یہ دنیا بھر کے جو اسپتال ہیں نا یہ بند ہو چکے ہوتے، پھر پاکستان کی غربت ختم ہو چکی ہوتی. وہ جو پی کے مووی انڈیا کی مووی تھی وہ بڑی شاندار مووی تھی اس معاملے میں کہ بھائی اگر آپ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی غربت ختم کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو روزگار دلا سکتے ہیں، تو پاکستان میں تو غربت ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ اپنا دھندا چمکانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یقین جانیے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ایمان ہوتا ہے کہ یار وہ اپنے مسئلے کے لیے ان جیسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا اصل چہرہ اقرار الحسن جیسے لوگ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل تو بچتی نہیں ہے، اور اسی طرح کی پھر اوچھی ہتھ کنڈوں پر وہ اتر آتے ہیں. میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ اقرار الحسن صاحب کی حفاظت کرے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ملنسار انسان ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے، اور واقعی میں نو ڈاؤٹ بڑے اچھے ایک جرنلسٹ، اپنے کام میں مہارت رکھنے والے، فیملی مین آپ کہہ لیں، اور برائیوں کے خاتمے کے لیے جب وہ سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. میں نے کئی مواقع میں ان کو اس طرح سے سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن خطیب کے پیچھے وہ پڑ چکے تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی دکان چمکا رہا ہے. مطلب اس طرح کی ویڈیوز بنانا، اس طرح کی چیزیں بنانا جس کا سچائی سے، حقیقت سے دور دور تک تعلق نہ ہو. اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ تعلیم اتنی کامن ہے نہیں، تعلیم لوگ حاصل کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اسلام سے دوری ہے. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، پیر کے پاس چلے جائیں گے دم کرانے کے لیے، خطیب کے پاس چلے جائیں گے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھیں گے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جنہوں نے اپنے آستانے کھول کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. خیر جناب، اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.